ليس البر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورہ بقرہ کا تقریباً نصف حصہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ اس کا نصف آخر ہے. یہاں اب مسلمانوں سے بطور خاص خطاب ہے. درمیان میں کہیں کہیں دوسرے لوگوں سے بھی خطاب ہوگا، لیکن اب مسلمانوں کے سامنے شریعت کے احکام اور مسائل رکھے جا رہے ہیں اور شریعت کا تعارف ان کو کرایا جا رہا ہے اور اس تعارف کو بر کے عنوان سے ذکر کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تعارف صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، خطاب اگرچہ مسلمانوں سے ہے لیکن یہ اسلام کا تعارف تو ساری انسانیت کے سامنے ہے. قرآن کا خطاب سارے انسانوں سے ہے. اس طور پر یہاں وہ یہود، وہ نصارہ جو صرف چھوٹے چھوٹے مسائل، تحویل قبلہ کے مسئلے پر جو بڑا ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھے اور اس طرح مسائل کو خوب ابھار رہے تھے، اور انہوں نے تحویل قبلہ کے موقع سے خاص طور سے اس انداز سے گفتگو کی جیسے کہ اللہ کو وہ کسی ایک جہت میں محدود سمجھتے ہیں. اگر اس رخ پر عبادت کی جائے گی تو اللہ کا قرب ملے گا، اور اس رخ کو اختیار نہیں کیا جائے گا تو اللہ کا قرب انسان کو نہیں ملے گا. اس انداز سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور اسی مسئلے کو ایسی ہنگامی شکل دے دی گئی ہے جیسے کہ یہی مسئلہ بس سب سے بڑا مسئلہ، اس کے علاوہ کوئی مسائل نہیں ہے، یہی سب سے بڑا دین ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. تو قرآن نے اس میں اعتدال پیدا کیا. دین کا، اسلام کا، خدا سے قرب کا جو بہتر طریقہ ہے اس کا تعارف کرایا گیا اور کہا ان مسائل میں اپنی توانائی کو صرف نہ کریں، جہد کے سلسلے میں اختلاف، بلکہ اپنی توانائی کو جہاں صرف کرنا چاہیے اور جہاں انسان کو واقعتاً خیر جہاں اس کا مقدر بنے گا وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر
لیس البر، بر کے عنوان سے بات، بر کہتے ہیں ہر کار خیر کو، ہر اچھے اور عمدہ عمل کو، ہر اچھی اور پاکیزہ خصلت کو بر کہا جاتا ہے. رایا لیس البر، یہاں البر پر الف لام وہ ہے کہ جنس کا ہے، کہ یعنی مکمل بر، کامل بر، ساری نیکیاں اس میں نہیں ہیں. لیس البر یہاں مضاف محذوف ہے، لیس البر بر من آمن باللہ، یعنی ساری نیکیاں اس میں نہیں ہیں. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. ساری نیکیاں اس میں نہیں سمٹ گئی ہیں کہ تم رخ کرو مشرق کی جہت کا، مغرب کی جہت کا، اس میں ساری نیکیاں نہیں ہیں. تو یہ کہا لیس البر مکمل بر، سارا بر، ساری نیکیاں اس میں نہیں ہے کہ تم رخ کرو مشرق کی طرف، مغرب کی طرف. لیکن یاد رکھو وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی، سارا کمال، ساری نیکیاں اس میں ہے. کس میں ہے؟ اس میں ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. اس میں نیکیاں ہے. یہ ہے کہ نیکی ایمان میں ہے. اور پھر ایمان کا تعارف کرایا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کو بتلایا. یہ نیکیاں یہ ہے، عبادات میں نیکیاں ہیں، معاملات میں نیکیاں ہیں، اخلاق میں نیکیاں ہیں. تو یہاں بر کے جو بنیادی اور کلیدی عناوین ہیں ان کو ذکر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں ان کی تفصیل بیان کی جائے گی. تو فرمایا ہے کہ ہاں یہ نیکی کی بات نہیں، ساری نیکی اس میں نہیں ہے. جو تم نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی ہے صرف اس میں کہ مشرق و مغرب کی طرف، عیسائی مشرق کی طرف اور یہودی مغرب کی طرف، اور اسی کو سب سے زیادہ اٹل اور صحیح سمجھ رہے ہیں، تاکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر. وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ نیکی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ جو اسلام نے پیش کیا، یعنی اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان لائے. من آمن باللہ، وہ یہودیوں والا ایمان نہیں جو اللہ کی ذات کو مان رہے ہیں لیکن معلوم اللہ کی صفات پر ایمان نہیں ہے. اور اللہ کی صفات پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ کی صفات سے کما حقہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں شرک کا دروازہ کھلتا چلا گیا. کہ نہیں، وہ ایمان سب سے بڑی نیکی ہے جو اسلام نے پیش کیا کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اور آخرت کے دن پر بھی یعنی انسان اپنا آپ کو یہ سمجھے کہ میں ہر عمل میں اللہ کے یہاں محفوظ ہوں گا. وہ ایمان آخرت کا جو اسلام نے پیش کیا، جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا، وہ آخرت کا ایمان والا نہیں کہ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا والا، نحن ابناء اللہ واحبہ والا، وہ ایمان نہیں. بلکہ وہ ایمان جس ایمان کے سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تلقین کی، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے عمل کے اندر مرہون ہوگا، محبوس ہوگا، اس سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ والیوم الآخر والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان، یعنی فرشتوں کو پر ایمان لانے کا مطلب وہ جو ایمان اسلام جس کا تعارف کرا رہا ہے. فرشتوں کا مطلب وہ نہیں جو مشرک ایمان رکھتے تھے کہ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، یہ والا ایمان نہیں. یہ کہ یہاں فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کے بندے ہیں. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ لمح بھر بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو پورا پورا بجا لاتے ہیں. اس طرح سے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، والکتاب، ساری کتابوں کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اور ان کتابوں کو یہ سمجھنا کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہدایت بنا کر ہمارے لیے بھیجی گئی ہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے، گائیڈ بک ہے. یہ ایسا ایمان، یہ نہیں ہے کہ بس وہ فخر کرنے کے لیے ہو
اور وہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہو. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو گرائیں، بلکہ ایسا جیسا کہ اللہ کی کتاب میں ہر کتاب ایک دوسرے کی معاون، ایک دوسرے کی محافظ، اور قرآن ان سب کا محافظ. تو والکتاب، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا، وہی نبیوں پر جو اسلام نے تعارف کرایا. اور ابھی آپ سورۃ البقرہ کے پہلے جز کے آخری صفحے کے اندر جو ایمان پڑھ کر آ رہے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اب ان میں کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. تمام انبیاء کو سچا سمجھتے ہیں، تمام انبیاء کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں مقتدا تھے، ان کی اقتدا کی جائے گی. یہ ایمان، وہ سچے ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ انبیاء پر ایمان لانا. والنبیین، نبیوں پر اس طرف پر ایمان لانا. یہ نہیں ہے کہ نبیوں پر ایسا ایمان لانا کہ نہیں وہ بس ہمارے شفیع ہوں گے، ان کو شفیع ماننا اور دنیا میں ان کی کوئی بات نہ ماننا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے. یہ ادھورا ایمان نہیں، مکمل ایمان. والنبیین، کہا کہ یہ ہے بڑی بڑی نیکیاں، یہ ہے کار خیر جو مطلوب ہیں، ان کے اوپر توجہ صرف کی جائے. قرآن نے یہ تعارف کرایا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور آگے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. وَآتَى الْمَالَ، اور وہ انسان نیکی یہ ہے کہ اپنا مال دے عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، معلوم ہے کہ مال کو خرچ کرنا یہ بڑا بر ہے. مال کی ذخیرہ اندوزی کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، مال کو خرچ کرنا یہ کمال ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اب یہ حُبِّهِ کی ضمیر مال کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور حُبِّهِ کی ضمیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے. تو وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جب اللہ کی طرف ہوگی تو مطلب یہ ہوگا وَآتَى الْمَالَ لِحُبِّهِ، وہ مال کو دے اللہ کی محبت کے خاطر. اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ مال دے مال کی محبت کے باوجود. اور یہ واقعتاً بہت بڑی کمال کی بات ہے. انفاق، اس مال کا انفاق جس مال کی محبت انسان کو کے اندر کشش پیدا کر رہی ہو، جس مال کی محبت آپ کو کھینچ رہی ہو، جس مال کو آپ خود چاہتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں. یہ ہے بڑا بر. اللہ اکبر. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، انسان ایک چاہتا ہے کہ یہ مال، یہ جو کپڑے اس نے سلوائے ہیں، یہ سلے ہوئے نیا جوڑا، ابھی اس کا دل چاہتا ہے کہ اس نے بڑے شوق کے ساتھ اس کو خریدا ہے، اب اس کپڑے کو وہ کسی غریب کو زیب تن کر دے. یہ کمال. ابھی کھانا تازہ پکا ہے، پوری دیگ اتر کر آئی ہے، اور اس دیگ میں ابھی ہم سب گھر والے بیٹھیں گے اور معلوم ہے اس کو وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، بہت بڑی بات ہے. لاکھوں اور کروڑوں انسانوں میں کسی کو نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. اور زندگی میں کبھی انسان کو یہ ایسا صدقہ نصیب ہو جائے، یہ اس کی سعادت کی بات ہے. میرا کہنا بہت آسان اور آپ کا سننا بھی آسان ہے، لیکن وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اگر زندگی میں اپنا محاسبہ کریں تو شاید کبھی کہیں کوئی دھندلا سا اثر نظر آ جائے، ورنہ کوئی نظر نہیں آئے گا. ہم نے صدقہ تو کیا، لیکن اس مال کا کیا جس مال کی محبت دل سے نکل چکی تھی، یا جس مال کی محبت دل کے اندر نہیں تھی، اس مال کو صدقہ کیا. پرانا کپڑا صدقہ کرنا سب جانتے ہیں، باسی کھانا صدقہ کرنا سب جانتے ہیں، نہیں ہے وہ تو محلے میں تقسیم کرنا ہی ہے. اب یہ اترا ہوا کپڑا تو دینا ہی ہے. یہ بھی اچھی بات ہے اس کو ضائع کرنے سے، پھینکنے سے، لیکن اللہ کے جو کمال ہے، جو بڑا ہے، جو نزدیک دلانے والا ہے، وہ ہے مما تحبون، اس لیے کہا گیا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ انسان مال دے، وہ کیوں دے؟ کسی دوسری غرض سے نہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ یعنی لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کے خاطر مال دے. آج دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ انفاق نہیں ہوتا،
ہم سب انفاق کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ جو خرچ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. وہ خرچ جو ہوتا ہے وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا یہ سمجھیے کہ کسی کو نہیں، اپنے آپ کی کسی خود غرضی کے لیے ہوتا ہے. کتنا لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، شادیوں میں کتنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کہ انہوں نے میری بیٹی کی شادی میں مدد کی اس لیے میں ان کی مدد کرتا ہوں. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن اس لیے کہ انہوں نے مجھے ہدیہ دیا تھا اس لیے میں اب ان کو بھی ہدیہ دے رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ مکافات کرنا وہ ایک الگ عمل ہے، لیکن اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے جو صدقہ انسان کرتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی دوسری غرض نہ ہو سوائے اللہ کی رضا و خوشنودی، اس کو کہا گیا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اور پھر قربان جائیے قرآن مجید کی اس تعبیر پر. انفاق کے سلسلے میں ترتیب بھی کتنی بہترین بتائی گئی ہے. فرمایا ہے کہ یہ جو انفاق ہو سب سے پہلے ہمارے مال کا انفاق ذوی القربہ، جو قریبی ہے ذوی القربہ کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، مساکین کو دیا جائے، مسافر کو دیا جائے. معلوم ہوا کہ جو قریبی رشتہ دار ہے اس کی خبر گیری کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی پر صدقہ کرنے کے دو دوہرا اجر بتلایا، ایک حق قرابت کی ادائیگی اور دوسرے صدقہ و خیرات کی ادائیگی. تو معلوم ہوا ان کو زیادہ دینا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان، میں نے شاید آپ سے ذکر بھی کیا کہ جو قریبی ہوتا ہے وہی سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے. وہ ہے کہ جو جتنا اقرب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اقرب سمجھا جاتا ہے، اتنا ہی بڑا بچھو سمجھا جاتا ہے. جو جتنا قریب، کسی سے کوئی لڑائی نہیں. انسان کی لڑائی اور جھگڑا ہے تو معلوم اپنے حقیقی بھائی سے، لڑائی جھگڑا ہے تو معلوم کسی اور سے نہیں، اپنے ہی چچا سے. آپ دیکھ لیجئے معاشرے اور سماج کے اندر جتنی چپکلیش ہے، لڑائیاں، وہ جو جتنا قریب وہ اتنا ہی دور نظر آتا ہے. تو یہ نہیں، قرآن کہتا ہے کمال یہ ہے کہ انسان اپنے قریبیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھے. اور ورنہ کتنا معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر معلوم ہوا کہ سب بھائیوں کے اچھے معلوم ہوا سب حویلی اور کوٹھیوں میں رہتے ہیں، لیکن معلوم ہوا ان کی بہن کے پاس اپنے جھوپڑے کو درست کرنے کے لیے بھی رقم نہیں، تو یہ کیسے؟ بھائیوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو یہ استطاعت عطا کی ہے کہ وہ پکے مکانوں میں رہیں، وہ حویلیوں میں رہیں، تو ان کا سب سے پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اگر ان کی بہن جھوپڑی میں رہتی ہے تو اس کی جھوپڑی کو بھی پکے مکان میں تبدیل کریں. یہ ہے قرآن کہتا ہے اس کو وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. ذوی القربہ کو دیجیے. 3 بھائی خوب مگن رہتے ہیں، ایک بھائی ان کا کمزور ہے، وہ کمزوری ہے، بس اس کے 1500 سے مدد کر دی گئی اور لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. عید و بقرعید کے موقع اس کا ایک دو کپڑا اس کے بچوں کے کپڑے سلوا دیے گئے، بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں. ارے اللہ نے جب آپ کو پکے مکان دیے ہیں اور آپ کا ایک بھائی، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی اگر وہ جھوپڑی میں ہے کسی اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو اب اس کو چاہیے کہ آپ اس کو اپنے جیسا مکان کیوں نہیں بنواتے، آپ اپنی صف میں اس کو کھڑا کیوں نہیں کرتے. قرآن اس کی تلقین کرتا ہے اقتصادی اور معاشرتی نظام کو اس طرح سے درست کیا جائے. ذوی القربہ کو پہلے دیجیے. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نفلی صدقے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ حسن تعاون کی بات کہی جا رہی ہے. اور لوگ اگر دیتے بھی ہیں تو معلوم ہوا کہ اپنے بھائی پر بھی، تو بھائی کو بھائی معلوم ہوا مولانا فتویٰ پوچھتے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں. ارے بھائی کو ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ نہیں، آپ تو بھائی ہونے کے ناطے آپ کو اس کا بہترین تعاون کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنی صف میں کھڑا کرنے کی آپ کو فکر کرنا چاہیے تھا. آپ لذیذ کھانے کھاتے ہیں، ہر دن آپ کا دسترخوان سجتا ہے، اور بیچارے کو معلوم ہے 1 مہینے کے اندر بھی اس کو اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا. قرآن اسی نظام کی طرف توجہ دلا رہا ہے، یہ چند کوڑیوں کو صف کرنے کی طرف نہیں، تاکہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. معاشرے کو اٹھانے کی تلقین کی جا رہی ہے. اسلامی معاشرے کے اندر کمزوریاں نہ رہیں، سب غریب نہ بنے رہیں، سب ایسے ہی بدحالی کے شکار نہ رہیں. اسلام دنیا کو بھی بہتر بنانے کی تلقین کرتا ہے اور آخرت کو بھی بہتر بنانے کی تلقین کرتا ہے، اچھی خوشگواری کے ساتھ. اپنی نہیں تو دوسروں کی بناؤ. یہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. ذوی القربہ کا دو، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا کھلاؤ. اس کے بعد کہا یتیم. یتیم کا مطلب وہ جس کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا ہو، وہ جو اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے، تاکہ معاشرے میں چاہیے کہ آپ اس کا سہارا بن کے آ جائیں. وہ آپ کے کی توجہ کا، آپ کے انفاق کا سب سے زیادہ مستحق ہے. یہ یتامہ ہونا چاہیے.
والمساکین، مساکین کا مطلب یہ ہے جن کو حالات نے مجبور بنا دیا، جن کے اوپر کوئی افتاد پڑ گئی ہو، چاہے مالی افتاد ہو، جسمانی کوئی افتاد ہو، ارضی و سماوی کوئی آفت و مصیبت میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں، اب ان کو سہارا دینا یہ ایک مسلم معاشرے کا، ایک سچے مومن کا یہ کامل بر کہا گیا ہے۔ یہ بڑی بڑی نیکیاں بتلائی گئی ہیں، مجموع حسنات ان اعمال کو کہا گیا ہے، یہ ہے والمساکین، مساکین کا تعاون کیجیے، وابن السبیل، اور پھر فرمایا مسافر، مسافر کا مطلب ہاں ایک تو یہی ہے کہ جو کوئی بیچارہ پردیسی آپ کے علاقے میں، آپ کے وطن میں، آپ کے گھر کے قریب آئے، اس کا جو بھی تعاون کی اس کو ضرورت ہو، اس کی ضیافت کی ضرورت ہو، کھانے پینے کی، اس کے سفر کی، جو بھی کچھ ہو اس کا تعاون کیا جائے۔ ایک بندہ وہ ہے جو سفر کرنا چاہتا ہے، وہ ضرورت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے مصارف سفر نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکے، وہ بھی زمرے میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے بیچارے مجبور پردیسی وہ رہتے ہیں لیکن اپنے وطن نہیں جا سکتے، ماں باپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ماں اور باپ میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میں وہ شریک نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ مصارف سفر نہیں۔ ایسے لوگوں کی جو سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، وطن سے دور ہیں، برسوں تک اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کے پاس اتنی مالی وسعت نہیں ہے، ان کا سہارا نہیں۔ اسلام اس کو کہتا ہے ایک بھائی کو بھائی سے ملائیے، باپ کو بیٹے سے ملائیے، بیٹے کو اور بیٹیوں کو ماں باپ سے ملائیے، یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن انسان کی ان کے اوپر توجہ نہیں جاتی۔ قرآن مجید ان کی طرف انسان کی عقائد کے بعد معاملات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کو بھی پورا کیجیے تاکہ اسلامی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے۔ قربان جائیے قرآن مجید کی ترتیب پر بھی کہ یہاں جو ترتیب قائم کی ہے کتنی شاندار ہے۔ والسائلین، اور اب اس کے بعد نمبر آتا ہے 5ویں نمبر پر، وہ جو ضرورت مند وہ سوال کرتے رہتے ہیں، جو آپ کے در پر آتے ہیں اپنی ضرورت کا سوال کرتے ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ وفی الرقاب، وفی الرقاب یہاں بھی مضاف محذوف ہے، یعنی وفی فک الرقاب، گردن کو چھڑانے میں خرچ کرنا۔ گردن کو چھڑانے کا مطلب ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں جو غلام ہیں، اب ان غلاموں کو ایک انسان کو آزاد انسان کے مقام پر کھڑا کرنا، اللہ اکبر۔ قربان جائیے قرآن کی ان تعبیرات پر، اسلام کتنا بڑا آزادی کا علم بردار ہے۔ لوگوں نے اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اسلام پر یہ کہ غلامی کو بڑھاوا دیتا ہے، نہیں، اسلام تو غلامی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا بلکہ غلامی سے نجات دلانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے، غلام بنانے کی تلقین نہیں کرتا ہے بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور وہ تو جو غلاموں کے ساتھ، اور وہ جو ایک اس وقت کا خاص پس منظر تھا، اس پس منظر میں جو لوگ جنگوں میں قیدی ہو جایا کرتے تھے، اب ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے، تو سب سے بہتر طریقہ جو ہو سکتا تھا اس دور میں، وہ بہتر طریقہ سامنے رکھ کر اسلام نے کہا کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے معاشرے اور سماج کے لوگوں پر، اور پھر وہ گھروں میں رہیں اور ایک گھریلو زندگی گزاریں اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ پھر غلاموں کے سلسلے میں جو کچھ تلقین اسلام نے کی، ان کو کھلانے پلانے، ان کے ساتھ اس نے سلوک میں، وہ اپنی جگہ پر جو ہے بے مثال ہے۔ اور اس کے ساتھ کتنے مقامات ہیں جس میں اسلام نے کفارے کے طور پر غلام ہی کو آزاد کرنے کی تلقین کی ہے، اور یہاں بھی اتنی بڑی ہدایت میں بڑا بر بتلایا گیا ہے۔ اس بڑے بر میں سے یہ کہ گردن کو آزاد کرانا، غلاموں کو آزاد کیا جائے، ان کو آزاد انسانوں کی صف میں کھڑا کیا جائے، بہت بڑی نیکی ہے۔ وفی الرقاب، اور آج بھی مثال کے طور پر اب یہ غلامی کا دور نہیں ہے، تو اس موقع سے بھی اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے قیدی، وہ مظلوم جو اپنی ظلم جن کے اوپر ہوا اور وہ جیلوں میں ہیں، ان کو جیلوں سے نکالنا، یہ بھی وفی الرقاب میں شامل ہے۔ غلاموں کو، گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے کوئی کسی لیکن یہ بات یاد ضرور ہے کہ ہاں جو مظلوم ہو، یہ نہیں کہ ظالموں کو آزاد کرانا، اسلام ظالموں کی آزادی کی بات نہیں کرتا ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر کے جیل میں گیا، اب آپ اس کو جیل سے چھڑانے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہے، وہ تو اس کو بطور سزا کے گیا ہے، وہ تو اپنی سزا میں رہے گا۔ لیکن ہاں وہ جو جعلی مقدمے میں گیا ہے، جھوٹے اور فراڈ میں گیا ہے، آپ جانتے ہیں اس حقیقت کو، اور اب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا مقدمہ جیت سکے، عدالت کا خرچ برداشت کر سکے، تو آپ ٹھیک ہے، آپ اس کو تعاون کیجیے۔ تو کہتا کیسی اسلامی تلقین ہے،
پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ بڑی نیکی ہے. بِرُّ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، اس کی نیکی جو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. تو نماز اور زکوٰۃ یہ دو بڑے عنوان ہیں، بدنی عبادت اور مالی عبادت کے، ان کو یہاں ذکر کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیل آپ کے سامنے آتی رہتی ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور موفون یا اوفا بعہدہ یا من اوفا بعہدہم یہ ہونا، لیکن یہاں موفون کہا گیا ہے اسم کے ساتھ یہ بات کہی ہے، جس سے ایک بڑا اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ عہد، یعنی عہد کے اندر، فعل کے اندر تو حدوث کا مفہوم ہوتا ہے، تجدد کا مفہوم ہوتا ہے، اور اسم کے اندر یا ثبوت کا مفہوم ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو عہد کیا جائے اس عہد کے اندر استقرار ہونا چاہیے، عہد کے بعد اس کے اوپر دوام ہونا چاہیے، پائیداری ہونا چاہیے. وہی بات کہ والموفون بعہدہ، وہ اور وہ لوگ یعنی بر الموفون بعہدہ، ان لوگوں کی نیکی بڑی نیکی ہے جو اپنے عہد کا ایفا کرتے ہیں، اذا عاہدوا، جبکہ وہ عہد کر لیتے ہیں. تو عہد کو پورا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. مومن وہ یہ بدعہدی کر ہی نہیں سکتا ہے. منافق کی علامتوں میں سے بتایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ منافق کی علامت ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. یہ ہے بڑی نیکی، ایفاء عہد. اور واقعتاً ایفاء عہد یہ ایک بڑی شان ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو بھی متوجہ کرانے کی ضرورت ہے. یہ ایفاء عہد بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایفاء عہد بہت وسیع مفہوم ہے. یعنی وہ ایفاء عہد جو بندوں کا بندوں کے درمیان میں ہو وہ بھی اس میں داخل ہے، اور وہ جو بندے کا اپنے رب سے ہے وہ میں داخل ہے. جو کچھ اپنے اللہ سے عہد کیا ہے، الست بربکم قالوا بلا، سب سے بڑا عہد اور سب سے پہلا عہد ہے. اس طرح سے جتنے بھی شریعت میں عہد لیے گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مستقل عہد ہے. یہ جتنے بھی عہد اللہ اور بندے کے درمیان کے ان کو بھی پورا کریں، جو بندے اور بندوں کے درمیان میرا آپ سے اور آپ کا مجھ سے جو عہد اور وعدہ اس کو پورا کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء، تو خاص طور سے صابرین منصوب ہے، ایسے منصوب کو یہ کہتے ہیں منصوب علی المدح کہا جا سکتا ہے، منصوب علی الاختصاص کہا جا سکتا ہے، کہ خاص طور سے والصابرین جمنے والے، فی البأساء تندرستی، والضراء بیماری میں، وحین البأس اور جنگ کے موقع سے. صابرین ڈٹے رہے. ڈٹے رہنے کا مطلب یعنی اللہ کے جو حقوق اور احکام ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رہے، کسی حال میں یہ چیز نہ ہو. وصابرین فی البأساء، تنگدستی ہو تب بھی ہم احکام شریعت پر گامزن رہیں. والضراء بیماری ہو تب بھی. وصابرین فی البأساء والضراء، صابرین کا ظرف بنا کر کہا فی البأساء والضراء. اس کا مطلب یعنی صبر وہ ذرا استقرار استحکام کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ تھوڑے سے صبر کے لیے نہیں، بلکہ الصابرین فی البأساء والضراء ظرف کہہ کر وہ ہے کہ بات بتلا دی گئی ہے. وقتی تنگدستی، وقتی طور سے کوئی بیماری، نزلہ زکام سر درد، اور اس میں تھوڑا سا برداشت، یہ نہیں وہاں بیماری سے آپ جھونج رہے ہیں، مستقل بیماری میں ہو، بیماری گویا کہ ایک ظرف بن چکی اور آپ اس میں پڑے ہوئے ہوں، تنگدستی بدحالی آپ کا مقدر بنتی جا رہی ہو، اور اس میں پھر آپ صابر رہیں، یہ کمال کی بات ہے. والصابرین فی البأساء والضراء، وحین البأس، حین کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے. حین کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ ایک وقت کے لیے، اور جنگ جو ہے وہ دائمی نہیں ہوتی ہے، جنگیں وہ وقتی اور عارضی ہوتی ہیں. یہ قرآن مجید نے بھی لفظ کے استعمال کیا ہے، وحین البأس، بأس کے وقت میں، لڑائی کے وقت میں. یہ وہ صفات ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو ان کو پورا کریں گے وہی سچے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور وہی متقی ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ ایک اجمالی طور سے بر کا وسیع تعارف کرایا گیا ہے. اب اس کے بعد آگے معاشرے کی اندر سالمیت اور اس کی صلاحیت کیسے، صالحیت کیسے باقی رہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کی آیتوں میں آئے گا.
اور قصاص کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وقت ہونے جا رہا ہے, 2-3 منٹ ہے.